وعلیکم السلام۔ آپ سوال یہ ہے کہ نفلی عبادات کی کیا اہمیت ہے آج کی رات؟ شکریہ سادھیا، شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آغاز اس شعر سے کرنا چاہوں گی کہ اے چارہ گرے شوق کوئی ایسی دوا دے، اے چارہ گرے شوق کوئی ایسی دوا دے جو دل سے ہر ایک غیر کی چاہت کو مٹا دے۔ واہ واہ واہ، ایک میں ہوں فقط تو ہو، ایک میں ہوں فقط تو ہو اور عالم ہو، اے حسن ازل سارے حجابات اٹھا دے، اے حسن ازل سارے حجابات اٹھا دے۔ اللہ رب العزت اس رات کی برکات ہمیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال پوچھا گیا ہے نفلی عبادات کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں خوبصورت نظام حیات عطا کیا، اس میں ہم عبادت کو لیں جو نمازوں کی صورت میں ہے، یا ہم وہ عبادت لیں جو اللہ رب العزت نے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہم پر زندگیوں کے مختلف میدان میں فرض کی ہے۔ تو عبادات کو تقسیم کیا گیا ہے، وہ فرائض ہیں، وہ ذمہ داریاں ہیں جو لازم ہے ایک انسان پر، اور اگر وہ ادا نہیں کرتا تو سخت گناہگار ہے۔ فرائض کے بعد واجبات کا درجہ آتا ہے، واجبات کے بعد سنت آتی ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کا عمل مسلسل رہا، وہ ہمارے لیے سنت مؤکدہ بن گیا، اور اس کے بعد درجہ آتا ہے سنت غیر مؤکدہ اور پھر نوافل کا۔ یہ نوافل جو عبادت کی صورت میں، نماز کی صورت میں ہمیں بتائے گئے ہیں، انہیں ادا کرتے ہیں سجدہ شکر کے طور پر، کبھی توبہ کی صورت میں، کبھی حاجات کی صورت میں۔ تو یہ وہ عبادت ہے جس پر اللہ رب العزت بے حد خوش ہوتے ہیں کہ ایک بندہ جس پر ذمہ داری فرض نہ تھا مگر اس کے باوجود وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں انبیاء کی عبادات کو بیان کیا، ان کے مناجات کے انداز کو بیان کیا، ان کی دعاؤں کو بیان کیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کے احوال بیان کیے، اور اس لیے بیان کیے کہ اے لوگو تم بھی سیکھو اس انداز سے اللہ کی بارگاہ میں۔ کہیں فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ اللہ کے وہ نیک بندے راتوں کو بسر کرتے ہیں۔ راتوں کو بسر کرنے کا انداز کیا ہے؟ کبھی سجدہ ریز ہوتے ہیں، کبھی حالت قیام میں ہوتے ہیں، کبھی اوطاق میں ہوتے ہیں، کبھی مسجد کے ممبر میں ہوتے ہیں، کبھی مسجد کے کونے میں ہیں۔ امام ابو حنیفہ کو دیکھیے، مسجد کا کونا ڈھونڈتے ہیں رات کی تاریکی میں اور چادر لے کر آتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں، مناجات کرتے ہیں۔ کہیں فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ تین حالتیں ہیں انسانوں کی۔ وہ کبھی حالت کھڑے ہونے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی بیٹھنے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی پہلوؤں کے بل لیٹے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کی بات کی کہ الذین یذکرون اللہ، اللہ کے وہ نیک بندے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور اس کی صورتیں کیا کیا ہے کہ وہ قیام کی حالت میں کہیں کھڑے ہیں تو تب بھی ان کا دل اللہ کی بارگاہ میں ہے، ان کی روحیں اللہ کے نور سے منور ہیں۔ وہ کہیں بیٹھتے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ پہلوؤں کے بل جب تھک کے لیٹ جاتے ہیں بستر پر تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا وہ ذکر ہے جو نفلی عبادات میں آتا ہے، مگر اہل محبت عشاق ذوق و شوق سے کرتے ہیں، خشوع و خضوع سے کرتے ہیں، آنسوؤں کے قطروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس اللہ کی بارگاہ میں اس کو یاد کرنے کے مختلف طریقے اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیے، نبی کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ سے ملتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ اللہ نے عبادات کو فقط اس پر مختص نہیں کیا کہ تم اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایمان لانا، عقائد کو درست رکھنا، اور اس کے بعد رشتہ داروں کو ان کے حقوق ادا کرنا، مسکینوں کے حقوق ادا کرنا، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اپنے حقوق اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا، اطاعت الہی اور اطاعت رسول میں ہی نہ رہنا بلکہ اتباع رسول تک جا پہنچنا، اللہ کی محبت سے اپنے دل کو سرشار رکھنا۔ اس عالم میں جب اللہ سے محبت میں انسان کا دل بھرا ہوتا ہے نور سے، اس کے بعد اس کی ہر حرکت، اس کا بولنا، اس کا چلنا، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا سونا، ہر عمل عبادت بنتا چلا جاتا ہے۔ پھر ہم نفلی عبادات پر غور کریں تو آپ دیکھیں رات کے اس پہر جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، عشاء کی نماز کے بعد
اس کے بعد اہل اللہ اٹھتے ہیں، تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں قیام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ سب جب اتنی خوبصورتی سے مناجات اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے تو میری ایک طبیعت چاہ رہی ہے کہ جب آج رات آپ تنہائی میں ہو، جس کو ترنم سے آتا ہے وہ اسی حسن ترنم سے اللہ کی بارگاہ میں وہ اپنی توبہ کو پیش کرے، اپنی عرضیوں کو پیش کرے، جسے بولنا آتا ہے وہ بولنے کے مختلف انداز سے پیش کرے، جسے شاعری آتی ہے وہ شاعری کی زبان میں اللہ کی بارگاہ میں جائے۔ مگر کیا ہے؟ جانا اخلاص کے اس نور کے ساتھ ہے کہ آنا ارید و وجہک، مولا تیری رضا کے سوا کچھ مطلوب نہیں، نہ جاہ و منصب چاہیے، نہ مال و زر چاہیے، اے اللہ تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور اللہ کی رضا بڑی چیز ہے، بڑی چیز ہے، یہ ہر ایک کو نہیں ملتی۔ جو اخلاص کے نور کے ساتھ آتا ہے اللہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اللہ اپنے انوار اور تجلیات اس کے قلب پر نازل کرتا ہے۔ آپ دیکھیں ذکر اللہ ہے یا نماز ہے، وہ اللہ کی عبادت کے مختلف طریقے ہیں جو آپ اطاعت الہی میں کرتے ہیں، وہ معاشرتی زندگی ہے، وہ آپ کے معاش کے طریقے ہیں، یہاں تک کہ رزق حلال کمانا بھی اللہ نے عبادت میں شمار کر دیا۔ مگر اس رات کے لیے خصوصی طور پر جیسے ابھی ندا بھی بیان کر رہی تھی، یہ لیلۃ الرحمہ ہے، یہ لیلۃ الصق ہے، اعمال نامے اٹھائے جاتے ہیں اور اعمال نامے ابھی وقت ہے آپ کے پاس رد اور قبولیت کا، ابھی وقت ہے آپ کے پاس اپنے اعمال نامے لکھ دینے کا۔ اور کیسے کہ وہ اللہ فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء، اللہ جب چاہتا ہے تو مٹا ڈالتا ہے۔ تو اگر ہم میں گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہم ہیں گناہگار، تو ہمیں اس کی بارگاہ میں جاتے ہوئے اگر ہم توبہ کریں، اللہ کے بخشش کے خزانوں سے مانگیں، اس کا کرم مانگیں، تو بے شک جب اعمال نامہ اٹھایا جائے گا تو آپ کی مرضی کا۔ اور یہ توفیق بھی اسی کی عطا سے مل رہی ہے، اس کی عطا سے بھی ہے، یہ بھی کتنا کرم ہے۔ بے شک بے شک، کیونکہ اللہ نے یہ رات واضح کر دی، لیلۃ القدر کو چھپایا، اس رات کو بیان کر دیا۔ اور ندا آپ غور کریں کہ وہ خالق کے کائنات منتظر، اس کی رحمت منتظر ہے اپنے بندوں کی کہ میرے بندے آئیں اور میری بارگاہ سے خزانوں کو پائیں۔ پھر یہ رات بجٹ کی رات ہے، بجٹ کسے کہتے ہیں؟ رزق لکھا جاتا ہے۔ یہ رات آپ اپنا رزق لکھوا سکتے ہیں، اپنے رزق کو بڑھوا سکتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت اپنے خزانوں سے عطا کرنا چاہتا ہے۔ اب آؤ اور مانگو اس اللہ کی بارگاہ سے، بے شک وہ عطا کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں تو اس لیلۃ المبارکہ کا جب ذکر ہوا تو حامیم سے ہوا۔ حامیم دو قسمیں کھائیں اللہ نے، اور علماء بیان کرتے ہیں بے شمار تفاسیر اس کی لکھی گئی۔ ہاں سے مراد کہ اللہ کا حق ہے جو بندوں پر ہے، سبحان اللہ نے اس حق کو بیان کیا، اور میم سے اپنی محبت کو بیان کیا۔ وہ اللہ کی محبت جو اپنے بندوں سے ہے۔ ایک محبت وہ ہے جس کا دعویٰ ہم کرتے ہیں اور اپنے دعوے پر نگاہ ڈالیے دن رات کثافتوں سے بھرے رہتے ہیں، غلاظتوں سے بھرے رہتے ہیں۔ ایک اس کی محبت ہے کہ وہ عطا پر عطا کیے چلا جاتا ہے، بے حد و حساب دیتا ہے، بار بار عطا کرتا ہے۔ اور پھر وہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ قرب نوافل کے ذریعے میرے اس قدر قریب آ جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نفلی عبادات قرب الہی عطا کرتی ہیں، نور الہی عطا کرتی ہیں، وصل الہی عطا کرتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار جن کو عطا ہوتا ہے، بے شک یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی محبت اور اللہ کے حبیب کی محبت سے سرچار ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں محبت کا نور عطا فرمائے، اخلاص کا نور عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ویسا سلیقہ عطا فرمائے کہ اس کی بارگاہ میں اسی انداز سے جائے جس انداز کو وہ پسند کرتا۔ سبحان بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ناظرین، دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے، اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں۔ Allah